الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ صحیحین بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ جس شخص نے بھی اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرے حقیقی والد یا باپ نہیں ہیں، تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ بڑی سخت وعید ہے، اور اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ نسب کی حفاظت کی جائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے بعض جگہوں پر، اور بعض جگہوں پر ضروری بھی ہے، کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام ایڈ کرتی ہے، لگاتی ہے۔ اگر یہ قانونی مجبوری ہے تو جتنی مجبوری ہے اتنے تک اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن عام بات چیت میں اس سے جب بیان کرنا ہو تو وہ اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگائے گی، بلکہ والد کا نام لگائے گی۔ اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جب نام بتایا جاتا ہے تو والد کا نام ساتھ میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت میاں بیوی میں جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو دشمنی میں بعض عورتیں اپنی اولاد کی نسبت غیر والد کی طرف یا جس سے انہوں نے شادی کیا ہوتا ہے اس کی طرف کرتی ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں، اور اس کا گناہ اس عورت کے سر پر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کو گود لے لے یا اپنے گھر میں لا کر کے اس کو پناہ دے اور اس کو اپنا نام دے، جس کو تبنی کہا جاتا ہے، جس کو لے پالک کہا جاتا ہے۔ یہ چیز زمانے جاہلیت میں جائز تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا اور زید ابن محمد ان کا نام دیا تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کو ناپسند فرمایا، اور قرآن میں آیتیں اتری: ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ آپ کسی کو لے پالک نہیں بنا سکتے، اپنا نام نہیں دے سکتے اگر ان کے والد کا نام معلوم نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر ان کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس وقت سے یہ چیز حرام ہو گئی۔ اب کیا ہمارے دین میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہم کسی کی کفالت کر سکیں، کسی کی مدد کر سکیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ہماری شریعت میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کسی یتیم کی کفالت کریں، کسی کی مدد کریں، اور فرمایا کہ میں اور کفالت کرنے والا دونوں لوگ جنت میں اس طرح کے ساتھ میں ہوں گے، دونوں انگلیاں دکھا کر کے۔ لیکن اس کفالت میں چند چیزوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لے پالک یا گود لینے کا جو رسم تھا جس کو شریعت نے حرام کیا، اس میں 3 بڑی بڑی خرابیاں تھیں۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ مال کا ضیاع تھا۔ وہ اس طرح کی جب کسی کو نام دیں گے تو آپ کی وراثت میں وہ حصہ دار ہوگا، اور شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں سب کے حقوق متعین ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو اپنا نام دے دیا تو آپ کے گھر میں اس کا آنا جانا ہوا، آپ کی بیوی جو اس کے لیے محرم نہیں، اجنبی ہے، اس کے پاس آنا جانا ہوگا تو پردے میں خلل ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اگر بعد میں اولاد ہوتی ہے یا اولاد ہے پہلے سے تو دونوں کے اندر شادی جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے اس کو آپ حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے لے پالک کا جو رواج تھا اس کو حرام کیا۔ آج بھی آپ کسی کو اپنے گھر لا سکتے ہیں، اس کی کفالت کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن بلوغت کے بعد
آپ اس سے پردہ کروائیں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ کی اہلیہ نہ اس کے حقیقی باپ ہیں نہ حقیقی ماں ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے مال میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، الا ایک کہ آپ اپنی زندگی میں ہبہ کے طور پر، عطیہ کے طور پر اس کو دے دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ اس کے حق میں وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے مال میں سے کچھ اس کو دے دینا، اور یہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ چند صورتیں تھیں گنجائش کی، جس میں شریعت نے گنجائش رکھا ہے کہ آپ کسی کی کفالت کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اپنے گھر پر لا سکتے ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اور شریعت کی نظر میں لے پالک بنانا، اپنا نام دے دینا، یہ قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس حدیث کے سلسلے میں۔ رب العزت والجلال ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔